بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نماز عید کیسے پڑھیں، اس حوالے سے ایک نہایت اہم اور جامع پریکٹیکل ویڈیو ہے جس میں بنفس نفیس آپ لوگوں کو مکمل طریقہ پڑھ کر دکھانے جا رہا ہوں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ ہم تفصیل سے سیکھیں گے کہ عید کی نماز کی نیت کیسے کریں گے اور اس مخصوص نماز میں جو زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں ان تکبیروں کی درست ترتیب اور شرعی طریقہ کیا ہے، یعنی وہ کون سی تکبیر ہوگی جس پر ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور وہ کون سی تکبیر ہوگی جس پر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ امام کی ابتدا میں اور امام کے پیچھے ہم نے عید کی باجماعت نماز کیسے ادا کرنی ہے، ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کہاں مکمل خاموش رہنا ہے، اس حوالے سے میں A to Z مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے قوی امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل اور توجہ سے دیکھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل عید کی نماز کا طریقہ نہایت آسانی سے آپ خود بھی سیکھ جائیں گے اور دوسروں کو بھی سکھا سکیں گے۔ اس نماز میں خاص طور پر جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں انہی کے دوران اکثر و بیشتر لوگ بھول جاتے ہیں اور نادانستگی میں غلطی کر دیتے ہیں، کیونکہ عموماً سال کے طویل عرصے کے بعد ہم نے عید کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے تو بعض لوگ امام صاحب کے تکبیر کہتے ہی روانی میں رکوع میں چلے جاتے ہیں، یا پھر ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کس طرح تکبیر پر کیا ری ایکٹ کر رہا ہے اور کب ہاتھ باندھ رہا ہے اور کب چھوڑ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ان تمام تکبیروں کی اصل ترتیب کیا ہے میں نہایت آسان انداز میں اور بالکل سمپل وے میں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے درست نیت کرنی ہے، اور نیت جو ہے وہ ہم نے امام کی ابتدا یعنی پیروی کرنی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے، لہذا نیت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب سمجھیے گا کہ نیت ہے کیا۔ نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، لہذا زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا کوئی شرعی طور پر ضروری نہیں ہے، لیکن بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم الفاظ ادا کر کے نیت کریں گے، تو آپ اس طرح بھی الفاظ ادا کر سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ کی خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور ساتھ زائد 6 تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح امام کی اقتدا کی، یعنی پیچھے اس امام کے اقتدا کی یہ نیت ہم نے دل اور زبان سے ضرور کرنی ہے۔ جب نیت مکمل ہو گئی تو نیت کرنے کے بعد ہم خاموشی سے ویٹ کریں گے اور امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اچھا، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی، یعنی براہ راست صفوں کو درست کریں گے اور ڈائریکٹ نماز شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ امام صاحب جو ہے وہ تکبیر تحریمہ بلند آواز میں کہہ کر نماز شروع کریں گے، اور ہم نے بھی امام صاحب کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز شروع کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ نے غلطی ہرگز نہیں کرنی ہے کہ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ خود آگے بڑھ جائیں، یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے کے دوران ہی وہ جلد بازی دکھاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے امام کی تکبیر تحریمہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ لیا، یعنی آپ امام صاحب سے سبقت لے گئے
یا آگے بڑھ گئے تو آپ کی نماز ہی سرے سے نہیں ہوگی۔ تو اس نازک چیز کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے اور بالکل جلد بازی نہیں کرنی ہے، بلکہ پہلے امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ لیں، اس کے بعد پھر ہم نے اطمینان سے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کرنی ہے۔ اب جب یہاں پر پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے ہاتھ باندھ لیے تو یہاں پر امام صاحب بھی خاموشی سے ثنا پڑھیں گے، اور مقتدی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی ثنا پڑھے گا، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد ہم بالکل خاموش ہو جائیں گے اور آگے تعوذ، تسمیہ یا سورہ فاتحہ مقتدی بالکل نہیں پڑھے گا، بلکہ ہم ثنا پڑھنے کے فوراً بعد ہی مکمل خاموش ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد مزید 3 زائد تکبیریں کہیں گے، اور یہ کل 3 تکبیریں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، امام صاحب جب پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر تو ہم نے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ اب ان باریکیوں کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ پہلی تکبیر پر ہاتھ چھوڑ دیے، پھر دوسری تکبیر پر پھر اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ ہاتھ چھوڑ دیے، پھر تیسری مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو اس تیسری تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہاں سستی کرتے ہیں اور تکبیریں زبان سے کہتے ہی نہیں ہیں، اور جب ان سے بعد میں پوچھا جائے کہ آپ نے تکبیریں کیوں نہیں کہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ زبان سے کہے بغیر صرف دل ہی میں کہنا درست نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ بھی امام کے ساتھ 7 تکبیریں کہیں گے، یعنی اتنی بلند آواز سے تو نہیں، لیکن کم سے کم اتنی آہستہ آواز میں کہیں خود سن سکیں۔ مقتدی بھی تکبیر کہے گا۔ اب تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھ لیے تو اب ہم خاموش ہو جائیں گے، اور امام صاحب جو ہے وہ آگے اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی مکمل تلاوت کریں گے بلند آواز سے، اور اس کے بعد پھر کوئی بھی ساتھ سورت ملائیں گے۔ سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور ہم نے بھی امام کی ابتدا میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب یہاں پر رکوع کی تسبیح ہم اطمینان سے پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ۔ اس کے بعد امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، اور جواب میں ہم نے بھی ربنا ولک الحمد یہ کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جائیں گے، یعنی امام صاحب سجدے میں جائیں گے، اور ہم نے بھی امام صاحب کی ابتدا میں دونوں سجدے مکمل کرنے ہیں۔ سجدے کی تسبیحات ہم نے بھی پڑھنی ہے اور امام صاحب نے بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، یعنی دونوں سجدے کر لیے اور اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب دوسری رکعت میں پہنچے، تو ہم بھی جب دوسری رکعت میں پہنچیں گے تو یہاں ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں تو ہم نے آغاز میں ثنا پڑھی تھی، لیکن دوسری رکعت میں ہم شروع میں بالکل خاموش رہیں گے، اور امام صاحب بلند آواز سے قرات کا آغاز کریں گے، یعنی سب سے پہلے یہاں پر قرات ہوگی۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں ہوئی تھی اور اس کے بعد قرات ہوئی تھی، لیکن دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو امام صاحب سب سے پہلے قرات کریں گے اور مکمل سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ جب قرات مکمل ہو جائے گی
اس کے بعد پھر زائد تکبیریں ہوں گی اور یہاں پر بھی 3 تکبیریں ہوں گی۔ اب سیکھیے کہ یہ کیسے ہوں گی۔ یعنی امام صاحب نے جب سورہ فاتحہ اور سورت ملا لی تو اس کے بعد پھر وہ اللہ اکبر کا کر تکبیر کہیں گے۔ اب یہاں ہم نے رکوع میں نہیں جانا ہے بلکہ 3 تکبیریں الگ سے ہوں گی۔ پہلی تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے، پھر دوسری تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ ہاتھ چھوڑ دیے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ چھوڑ دیے۔ یعنی دوسری رکعت کی ان تینوں زائد تکبیروں پر ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اس کے بعد پھر امام صاحب چوتھی مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، تو اب اس چوتھی تکبیر پر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور ہم نے بھی امام کی پیروی اور ابتدا میں رکوع کرنا ہے۔ رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے جواب میں ہم نے ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ اس کے بعد پھر دونوں سجدے ہوں گے اور دونوں سجدوں کی تسبیحات امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا۔ پھر قاعدہ میں بیٹھیں گے اور یہاں پر التحیات یعنی مکمل تشہد، درود پاک اور دعا پڑھ کر ہم خاموش ہو جائیں گے اور امام صاحب کے سلام کا انتظار کریں گے۔ امام صاحب دعا پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے، تو ہم نے بھی امام کی ابتدا میں دائیں اور بائیں سلام پھیر دینا ہے۔ یہ عید کی نماز کا بالکل آسان اور سادہ سا طریقہ ہے۔ میں آپ کی سہولت کے لیے اسے مزید آسان کر دیتا ہوں کہ دیکھیے تکبیریں جو ہے نا، وہ پہلی رکعت میں جب ہم ثنا پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے، تو ابتدائی 2 تکبیروں پر ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، یعنی اللہ اکبر اور اللہ اکبر پر، پھر تیسری تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور اب دوسری رکعت میں امام صاحب سے پہلے قرات کریں گے اور اس کے بعد پھر 3 تکبیریں کہیں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے، پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے براہ راست رکوع میں چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عید کی نماز کا مکمل طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب خود خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ یاد رکھیے خطبہ بہت سارے لوگ نہیں سنتے اور صرف دعا میں شریک ہوتے ہیں، یا جیسے ہی 2 رکعت پڑھی فوراً سے مسجد سے نکل گئے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے، بلکہ توجہ سے اور دھیان سے خطبہ بھی سنیں اور اس کے بعد پھر اجتماعی دعا میں شریک ہوں۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے ان دعاؤں میں ضرور شرکت کرنی ہے، اور مجھے بھی اپنی ان خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کلپ کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا، اور پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔